بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کا جو میرا موٹیویشن لیکچر کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، تکلیفوں کو سکون میں بدلنے کا فارمولا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بالکل ہیپی ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ضرور ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ تکلیفوں کو سکون میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، تمہاری کتنی بائیسی ہوئی ہے، ان سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظوں کو سہنا پڑتا ہے، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ان لفظوں کو اگر ہم اکٹھا کر کے بیٹھ کے تو سمجھنے لگ جائیں گے تو ہم بالکل بھی نہیں سمجھ جائیں گے۔ ان لفظوں کا ہمیں معنی ہی نہیں ملے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان لفظوں کو ہم اکٹھا کریں تو ہم سے اکٹھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انسان میں تکلیفیں ہی اتنی ہوتی ہیں، انسان کی بے عزتی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے زندگی نہیں گزرے گی، تم زندگی نہیں گزار سکو گے۔ سوچ کے دیکھ لیں، لوگوں کا کیا ہے بھائی، لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ہر جگہ دل کو نہیں لگایا جاتا، ہر جگہ ہر کوئی تمہارے لاڈ پیار نہیں دیکھے گا، ہر جگہ پاگل پن والی حرکتیں نہیں کر کے دکھائی جائیں گے، ہر جگہ مان کو نہیں دیکھا جاتا، ہر کسی کے پاس، ہر کسی کے لیے تم بچے نہیں بن کے رہو گے، کیونکہ آج کل کسی کے پاس، کسی کے آنکھوں کے آنسو، تکالیف، مجبوریوں کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اس کو عیب نکالنے کا وقت ہے اس کے پاس۔ کتنی عجیب بات ہے نا، عیب سب کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن کسی کی تکالیف، اس کی پریشانیوں کو، اس کی مجبوریوں کو دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے بات کرے نا، بھائی میری یہ پریشانی ہے تو اس کا کوئی سلوشن ہے، ٹھیک ہے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن جب ہم نے عیب کو نکالنا ہو تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ تکلیف، پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں، اور صبر کرنے سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور لاسٹ شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر بندہ بیٹھے بیٹھے اپنے پاس کی طرف دیکھے تو اس میں بہت زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں گزری ہوں گے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کرنا، ان ساری تکالیف کو، پریشانیوں کو، بے عزتی کو، ہر چیز کو ہم نے بھول جانا ہے۔ تذکرہ کرو گے تو وہ مشکل بڑھ جائیں گی، وہ تمہاری تکالیف بڑھ جائیں گی، ٹینشنیں بڑھ جائیں گی، سٹریس بڑھ جائے گی۔ تذکرہ کرنے سے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ جلدی آپ شکر ادا کرنے والی نہیں بن جاؤ گے۔ یاد رکھیے، جب ہم کنواں کھودتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے پتھر ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پانی آتا ہے۔ وہ پانی بھی صاف نہیں ہوتا، ہم نے پانی کو صاف نکالنا ہوتا ہے، پانی بھی پہلے گندا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اپنی ہستی میں بھی ایک کنواں کھودنا ہے اور صاف پانی تک پہنچنا ہے۔ تو جب ہم پہنچے جائیں گے تو وہاں پر ہوگا پھر کیا، تو وہاں سے ہم کو دیکھنے کا کیا ملے گا، وہ ایک یقین ہوگا، وہ اللہ پہ یقین ہوگا۔ تو جو آج بہت کمزور ہے، وہ کون سا یقین ہے جی؟ یقین جس کا اللہ کفیل ہو، ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جس کا کفیل اللہ ہو، پھر اس کا کوئی محتاج نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ ہمیشہ اپنے ہی در کا محتاج بنانا، اپنے در کے علاوہ کسی دوسرے در کا محتاج نہ بنانا۔ یہ ہاتھ صرف آپ کے آگے ہی جھکیں، ان ہاتھوں کو صرف اپنے در کا سوالی بنانا، اپنے در کے علاوہ ان ہاتھوں کو کسی دوسرے کے آگے جھکانے والا نہ بنانا،
کسی دوسرے کا محتاج نہ بنانا، اتنا رزق ادا کرنا، اتنا رزق دینا کہ کسی غریب کی مدد کر سکیں، کسی لاچار کی مدد کر سکیں، کسی غریب کا سہارا بن سکیں، کسی کی آسانی پیدا کر سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں، اللہ کو خوش رکھ سکیں۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جی آج ہمارے پاس رزق ہے، دولت ہے، تو ہم لوگوں سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں، ہم لوگوں کا حال چال پوچھنا ہی چھوڑ دیں۔ بس اللہ سے جب بھی دعا کریں ہمیشہ یہی دعا کریں، یا تعالیٰ کہ ہمیں اتنا رزق دینا کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے در کے علاوہ پھر انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا، پھر لوگوں کے رویے ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ جب ہماری ہستی اس لیول تک پہنچ جاتی ہے نا تو پھر رویے پریشان نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب کیوں ہیں یہ لوگ اس طرح سے، لیکن آپ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکو گے۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر آپ کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کو آزمانے لگیں گے۔ پھر آپ جب ان کے پیچھے تکالیف اٹھا اٹھا کے ان کے رویے کے عادی بن جائے گے، پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر تم میں وہ بات نہیں رہتی، پھر تم میں جدت آ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، تو پھر لوگ خود ہی کہتے ہیں تم میں اب وہ بات نہیں رہی۔ بات کیا رہنی ہے؟ اللہ نے اس کا مرتبہ بڑھایا ہے، اللہ نے اس کو اس لیول تک پہنچایا، پھر تمہاری بات کیسے سنیں؟ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ فضول باتوں کی طرف آئے۔ پھر لوگ یہی کہتے ہیں تم میں اب وہ بات نہیں رہی۔ تو سمجھو ان باتوں کو، ان رویوں کو سمجھو، جو خود سے وعدہ کرو کہ اس سیشن کے ختم ہونے سے پہلے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، ہمیشہ عاجزی میں رہنا ہے، اور دوسروں کا آگے سوالی نہیں بننا، صرف اللہ کے در کا سوالی بننا ہے، اور کسی غیر کی مدد کرنی ہے، کسی لاچار کی، مجبوری بندے کی، اس کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، خود کم کھا لو لیکن دوسروں کی مدد زیادہ کرو، اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور انسان کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے سیکھنی ہے۔ مجھے پسند ہے امید بانٹنا، مجھے پسند ہے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنا، ہاں، کیونکہ بدلنے کی وجہ سے انسان میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں، انسان میں پازیٹیو چینجنگ آتی ہیں، پھر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں، سب کے وعدے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہاں مجھے پسند ہے الجھنوں کو سلجھانا، ہاں مجھے پسند ہے لوگوں کو راستہ دکھانا۔ تو جی اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پاکستان زندہ باد۔